بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تم سے پہلے امتوں پر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ دنیا میں تم برائیوں سے بچ جاؤ، تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہو اور اوقات کی پابندی ہو، اور آخرت میں تم برے انجام سے بچ جاؤ۔ ایام معدودات، رمضان کے روزوں کے دن گنے چنے ہیں، کبھی 29 اور کبھی 30 روزے ہوتے ہیں، تو جو کوئی بھی ان رمضان کو پالے تو وہ روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب روزے کی رخصت کن حالات میں بتائی گئی ہے کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ مریضاً یعنی ایسی بیماری جس میں مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا مرنے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے۔ اور سفر سے متعلق روزے کے احکامات کیا ہیں کہ اگر سفر میں ہو، اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر مشقت ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ تو جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو یا کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو تو چاہے کہ وہ کھانا کھلا دے مسکین کو بطور فدیہ۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ تو جو کوئی بھی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر وہ خوشی سے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جانتے ہوتے، کیا جانتے ہوتے؟ کہ روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر ہے تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مہینہ رمضان کا وہ جو ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، اور وہ قرآن کیسا ہے؟ ھدی للناس، ہدایت ہے اس میں، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ وبینات، اور روشن نشانیاں ہیں، من الھدی، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرقان میں سے۔ اب باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ رمضان میں تو روزے فرض ہوئے، قرآن بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کیسا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ ہدایت ہے یہ ہے کہ مشکل میں ہدایت کا انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اور فرقان جو ہے وہ حق کو باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو جو کوئی ہے مریض یا سفر میں ہو تو گنتی کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی اب جو ہے رخصت باقی نہ رہی، اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہوگا، خواہ وہ مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو وہ کیا کرے کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی کو، یعنی اللہ جو ہے وہ تمہیں رخصت دے کر تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ تم گنتی کے دن کو پورے کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کرو وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ۔ اب اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اور جب سوال کریں تجھ سے تیرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دوں گا پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ پکارے گا مجھے، بس یستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ بات مان لے میرے لیے، ولیؤمنوا بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے میرے لیے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ جب وہ سوال کرے میرے بارے میں کیا کہ میرا رب کہاں ہے، تو کہہ دیجئے کہ میرا رب کیا ہے، بہت ہی قریب ہے، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت کیا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری اور افطاری کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی سے مراد ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ قبولیت کی دعا کریں ایمان اور بھروسے کے ساتھ، کہ میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا تاکہ وہ راہ راست پر رہیں، دعا مانگتے رہیں تاکہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ أُحِلَّ لَکُمْ لَیلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُمْ، حلال کر دی کہ تمہارے لیے راتوں کو روزوں کی رغبت کرنا ہے طرف تمہاری بیویوں کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اب ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ روزے افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل کرنا بھی سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے ان دونوں پر پابندیاں اٹھا لیں۔ افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت فرما دی گئی کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیوی سے رغبت کرنا حلال ہے، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی لباس اور جسم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لباس جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُم، اور جان لیا اللہ نے بے شک تم تھے تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں سے اور وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے درگزر کر دیا تم کو، یعنی اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہو، یعنی اپنے کیے ہوئے وعدے کو نہیں نبھا رہے ہو، اور اللہ تم پر مہربان ہوا، اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کا باہم تعلق میں سکون رکھا ہے اور اولاد تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اب تم کیا کرو، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، كُلُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب کیا تھا اللہ کا حکم کہ اب تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات اور دن الگ الگ ہو جائیں، یعنی انسان ساری رات کھا سکتا ہے یہاں تک کہ سحری ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی دن بھر کچھ نہ کھاؤ، سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لو۔ اور اعتکاف کی حالت میں بھی اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ، البتہ ملاقات بات چیت جائز ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ پھر تم پورا کرو روزے کو رات میں اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو اور مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدود ہے، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ساتھ باطل کے، اور نہ تم پہنچاؤ ان کو طرف ان کے حکام کے یعنی حاکموں کے، اور تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔
بتایا کیا ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو تم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ اب حرام چیز آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی جس طرح رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت حکام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا رشوت کا مال مت دو تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا سکو، یعنی جو چیز تمہارا حق ہی نہیں ہے، جس چیز پہ تم اسے حاصل کر لو۔ حکام سے یعنی غلط طریقے سے فیصلے کرا لو یا اپنے حق میں کوئی کام کروا لو۔ دراصل یہ ایسا ہی ہے جیسے دوزخ کا ایک ٹکڑا لے لینا۔ نقصان جو ہے کیا ہے انسان کا کہ کام میں اس کی برکت نہیں رہتی۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ وہ اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں پچھلی طرف سے، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کون سوال کرتے ہیں؟ اصحابہ اکرام۔ کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ نئے چاند کے بارے میں۔ حلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں ہر مہینے کی 2 آخری اور 2 پہلی تاریخوں والا چاند حلال ہوتا ہے، باقی قمر اور فل مون کو بدر کہتے ہیں۔ لوگ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے اور یہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کچھ تو توہمات پائی جاتی تھی، یعنی جن دنوں میں چاند پڑتا تھا اسے وہ خوش قسمتی سمجھتے تھے، اور جب چاند گھٹتا تھا تو اسے بدقسمتی سمجھتے تھے۔ اللہ نے چاند کو گھٹایا اور بڑھایا اس لیے تاکہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا تھا۔ اور کیسا وقت مقرر کرنا تھا؟ عبادات کا اور تاریخ معلوم کرنا تھا، مثلاً عدت، روزات، مدت حمل، روزے، زکوٰۃ، حج، عید، یہ صحیح تاریخوں کا معلوم کرنے کے لیے تھا۔ اور اصل نیکی کیا بتایا گئی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اب عربوں میں کیا تھا کہ ایک جاہلانہ رسم کو توڑنے کے لیے بھی یہ عمل کیا گیا کہ جب ایک شخص احرام باندھ کر پہن کر گھر سے نکل جاتا اور حج کے ارادے سے، اور اسے راستے میں کوئی باز یاد آ جاتی تو وہ کیا کرتا؟ گھر کی پچھلی طرف سے آتا، اور بعض جب حج کر کے آتے تو وہ بھی اپنے گھروں کی پچھلی طرف سے ہی آتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان کو جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے کیا کرو؟ لڑو۔ یعنی اب اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ اب نیکی یہ کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو، اور جب مدینہ آئے اور حالات بدلے تو حکم ہوا کہ جنگ کرو۔ جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور جہاں جتنی ضرورت ہو زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، دشمن کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی ظلم کو کچلنے کے لیے جنگ کرو، اور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ دشمنوں کو دھوکہ دینا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو زیادتی کرنے والوں کو روکنا ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین۔ اب ادھر مکے کی طرف اشارہ ہے کہ ہجرت ہوئی کیونکہ یہاں ظلم ہو رہا تھا، اور دوسرے یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب مسلمان عمرہ کرنے گئے تو وہاں انہوں نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اس لیے فرمایا گیا کہ جہاں کہیں تمہیں قتل کرنے کا موقع ملے وہاں ان کو قتل کرو، اور جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکالو۔ والفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہے۔ جو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کریں، فتنے کا سبب بنے، ان سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ اور جب تم مسجد حرام کے پاس ہو تو کیا کرو؟ اس حالت میں جنگ مت کرو یہاں تک کہ وہ جنگ کرے تم سے تو تم ہاتھ کو روکے نہ رکھنا۔ جب فتح مکہ ہوا تو فتنہ پرور لوگ تھے تو وہ سارے کے وہی مارے گئے، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ کفر اور شرک اور فساد کے خاتمے کے لیے جنگ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَإِن تَحَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین ہو جائے صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کا نام بلند ہو۔ پھر بھی اگر وہ فتنہ فساد سے باز نہ آئے تو تم رک جاؤ، زیادتی تو اوپر ظالموں کے لیے ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اب 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہ جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کی غرض سے مکہ آ سکیں گے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھی۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ عمرہ کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے تمہیں مکہ جانے سے روکے تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو ساتھ اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اب اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ دینا بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ مال کمانے میں اتنا نہ لگ جاؤ کہ دین سے دور ہو جاؤ، اپنے مشن کو ہی بھول جاؤ، اور حد سے زیادہ خرچ بھی کرنا بھی ہلاکت ہے، اور جہاد نہ کرنا بھی ہلاکت ہے۔ وَأَحْسِنُوا، یعنی خرچ کرتے رہو دوسروں کو، اور ان کے حق سے زیادہ دیا کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب نیکی کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر حج کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو کفارہ دینا ہوگا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا اگر تم کے لیے جاؤ، یعنی حج پر نہ جا سکو یا کوئی رکاوٹ آ جائے۔ وَلَا تَخْلِقُوا، اور نہ تم منہ موڑو، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی المحلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہاری قربانی اپنے حلال گاہ کو۔
اب ہدیہ کیا ہے کہ ایک بکری کا یا اونٹ کا 7واں حصہ بھی جو بھی میسر ہو ذبح کر کے اپنا سر کو منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، اور اگر کوئی بیماری ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دینا ہوگا، یعنی کیا 3 روزے رکھ سکتے ہیں، صدقے سے اور قربانی سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، تو جو بھی میسر آئے قربانی میں سے، اور جو کوئی بھی نہ پائے تو روزہ رکھے 3 دن حج میں اور 7 روز جب وہ لوٹے، یہ 10 دن ہیں پورے، اور اسی طرح واسطے سے کہ جو اس کے گھر والے موجود ہوں مسجد الحرام میں، اور ڈرو اللہ سے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب تم امن میں آ جاؤ، اور جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج تک، تو جو چیز بھی میسر ہو قربانی میں سے تو وہ قربانی کر لے، تو جو کوئی بھی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، پہلی ذی الحج 8 ذی الحج تک، پھر ایام تشریق میں، اور 7 روزے جب تم اپنے گھروں میں لوٹو، یعنی یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ اب یہ روزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد الحرام میں رہنے والے نہیں ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی بھی فرض کرے ان میں حج کو، تو نہ کوئی وہ رغبت کرے عورت کی طرف، اور نہ ہی کوئی گناہ کے کام کرے، نہ ہی کوئی جھگڑا کرے حج کے دوران۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تو جو بھی تم کرو گے کسی بھی بھلائی میں سے تو وہ جانتا ہے اس کو اللہ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو تم زاد راہ لے لیا کرو، تو بے شک بہترین ذات راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ، بس ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب عمرہ تو سال میں ہر وقت کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، مگر حج تو صرف مخصوص دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے، تو جو کوئی بھی نیت کر لے، احرام باندھ لے، تو وہ عورت کی طرف کیا کرے؟ رغبت نہ کرے، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اور نہ کرے کوئی گناہ کے کام، نہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، کب؟ حج کے دنوں میں۔ تو جو بھی کوئی نیکی کرو گے تو وہ سب اس کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی تم زاد راہ لے لیا کرو، یعنی راستے کی ضرورت کیا سامان لے لیا کرو، تو یہ بھی ذات تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے، یعنی بعض لوگ بغیر ذات راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اور اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس فہم کو غلط قرار دیا کہ ذات راہ لینے کی تاکید کی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ کہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو اپنے رب کی طرف سے، یعنی اگر راستے میں تجارت کرنے کا اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ اسلام انسان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور ایک حد تک وہ اپنی ضروریات کا خیال رکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ اصل بات تو نیت ہے کہ وہاں جانے کا اکثر مقصد کیا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين۔
ابھی جب تم پالو عرفات کو تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام میں، اور یاد کرو اس کو جیسے کہ اس نے ہدایت دی ہے تم کو، اگر ہو تم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے البتہ ان میں سے جو راہ گم گردہ ہیں، یعنی بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے۔ ابھی جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کیا ہے؟ عام ذکر ہے، نمازیں، تکبیرات ہیں اور دعائیں ہیں، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ تکبیر، تحلیل اور تلبیہ، حمد و ثنا بیان کرنا، اور تمہیں اپنے گزشتہ طریقے چھوڑنا ہوں گے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹے ہیں لوگ، اور بخشش مانگتے جو اللہ سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا، وہاں وقوف کر کے واپس آنا، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ جاتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے بھی سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے وہاں، اور کثرت سے کیا جانے والا ذکر استغفار ہے، اور جو استغفار کرے اسی کے لیے بخشش ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا۔ ابھی جب پورے کر چکو تم حج کے طریقے تو ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ ذکر کیا کرتے ہیں تمہارے آباء و اجداد، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ تو جو کوئی بھی کرے گا ذکر اپنے رب کا، اے میرے رب، دیا تو نے مجھے دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ یعنی پھر جب تم پورے کر چکو ارکان حج کے، یعنی 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، طواف کعبہ کرنا، سعی کرنا صفا مروہ سے اور فارغ ہو کر، تو اس کے بعد تین دن منی میں قیام کرنا، تو وہاں اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ عرب جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب